تمام قسم کی حمد و ثنا، پاکی و بڑھائی، اکتائی، شہنشاہی، ہر قسم کی تعریفات توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و ذبح ہو۔ بعدہ تمام انبیاء پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کا نزول ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین فاطمہ اور بہنوں، جیسا کہ میں نے خطبہ اولیٰ میں 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی، ایک تو انسانی زندگی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حشر کے میدان میں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کریں گے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو گھبرا کر کے بھاگیں گے، اس معاملے میں اس آیت میں ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے اور پہلی والی آیت سے ہم یہ جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں عقیدہ آخرت کے متعلق اور آپ عقیدہ آخرت کے متعلق کتنے پختہ ہیں اور کتنے برائیوں سے رک رہے ہیں اور کتنے ہم برائیوں میں ملوث ہیں، اور صحابہ کی زندگی میں جب عقیدہ آخرت داخل ہوا، جب عقیدہ آخرت آیا تو ان کی زندگی کیسی بنی اور انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے بنائے، اور ہم جب بھی مسلمان ہیں اور شروع سے ہی مسلمان جو ہے رہ رہے ہیں یا بعد میں مسلمان ہوئے اللہ کی توفیق سے، یہ اسلام کی زندگی میں جو اسلام آیا تو ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں تبدیلی کتنی آئی، اور ہم گناہ کتنے کر رہے ہیں اور گناہ میں کتنے ملوث ہیں دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں میرے لیے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں بہت جو ہے دل دہلا دینے والا جو ہے آج کا موضوع ہے، لے کر کے چلیں گے۔ کب تک ہم جو ہے اس عملی زندگی سے دور رہیں گے؟ عمل کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں، خواہش کریں، شوق رکھیں کہ بھئی ہم جنت کو جانا ہے، ہم جنت کو پانا ہے، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ کو دیکھنا ہے۔ کیسا منظر ہے نا، یہ کتنی خوشی دیتا ہے نا یہ منظر۔ دنیا کا ایک بہت بڑا آدمی جب ہمارے گاؤں میں قدم رکھتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ بھئی اس دنیا کے جو ہے یہ بڑے آدمی کو ہماری آنکھوں سے جو ہے نظارہ کریں۔ جب دنیا کے بڑے آدمی کو دیکھنے کے لیے ہمارا دل اتنا ترستا ہے اور ہماری آنکھیں منتظر رہتے ہیں، اور شہنشاہ میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا خالق، اور مجھے اور آپ کو پالنے والا رب، اور ایسے رب کو جب جو ہے جنت میں جانے کے بعد دیکھنے کے لیے جو ہے ہم منتظر ہونی چاہیے، خواہش ہونی ہے ہماری۔ جب تک جنت کی خواہش ہمارے دلوں میں نہیں آتی، گناہ سے نہیں رکتے۔ گناہ جہنم کا خوف ہی ہونا ہے اور جنت حاصل کرنے کی خواہش بھی ہونا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہونی ہے کہ یہ عقیدہ آخرت ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ مضبوط نہ ہو کہ بھئی ہم کو مرنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اللہ کے پاس ہم جواب دہ ہیں، یہ ہمارا ایمان اگر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہم ابھی مسلمان نہیں ہیں، ابھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ بہرکیف میرے بھائیوں، ہم یہ سوچے کہ جو ہے یہ لازوال زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ والی زندگی جب جو ہے ہم لوگوں کو نصیب ہو تو یہ عارضی زندگی، ختم ہونے والی جو زندگی ہے، اس کو ہم جو ہے خواہش اور اپنے دل میں نہ بسائیں، اور اس خواہشات کو جو دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں، ہمیشہ والی زندگی کو ترک کر کے یا یہاں پر گناہ کر کے یا عقیدہ آخرت کو ہم بھول کر کے انسان دنیا میں اگر ملوث ہو گیا، اس کی لت لگ گئی اور اس کی خواہش میں پڑ گیا، اپنی آخرت برباد کر لیا، تو اس سے بڑا جو ہے بد نصیب کوئی انسان نہیں ہے، کوئی انسان نہیں۔ ابدی زندگی ہمارے لیے ہمیشہ اور بہترین زندگی ہے، اس زندگی کی ہم فکر کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے پاس سے خالی ہاتھ آئے ہیں، ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارے باپ اور آپ کے باپ نے، آدم علیہ السلام نے جنت سے آئے اور دنیا کے اندر ان کا کام کیا، اور غلطی ہونے کے بعد توبہ و استغفار کیے، اور اس کے بعد ان کا ٹارگیٹ تھا، ان کا مقصد تھا۔ کیا مقصد؟ کہ بھئی مجھے جنت میں جانا ہے۔ اللہ ابھی ہم لوگوں کو جب دنیا میں خالی ہاتھ بھیجا ہے، ہمارا ٹارگیٹ بنائے، ہم ایک اصول بنائیں، ہم ایک مقصد بنائیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو سب سے پہلے سامنے رکھیں۔ بعد میں ہماری جو ہے زندگی ہے وہ بعد میں، اور سب سے پہلے ہماری جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے زندگی اگر ہم گزاریں گے، اگر ہم زندگی کو کاٹیں گے، میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں بھی اور آخرت. اس لیے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو واضح طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا. اور ایک بات یاد رکھیں, انسان کو جب اللہ نے بنایا ایک غیر ذمہ دار نہیں ہے, ذمہ دار انسان ہے. اللہ کی جانب سے جو بھی حکم ملتا ہے, جو بھی نعمتیں ملتی ہیں, جو بھی انسانی زندگی میں اللہ کی جانب سے آ رہی ہیں نعمتوں کے شکل میں, یہ تمام چیزوں کا اللہ کے پاس جواب دہ ہیں. ہم غیر ذمہ داری نہیں ہے. یوں ہی ہم جو ہے زندگی کو کاٹ رہے ہیں, عقیدہ آخرت کو ہم بھول کر کے, ہم مر کر کے پھر اللہ کے پاس جو جواب دہ ہیں, اللہ کے پاس جواب دینا ہے, یہ سوچ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے اور نکال چکے ہیں, تو سمجھ لو کہ دنیا میں اگر مشغول ہیں تو اللہ کے پاس ناکام ہے. ابدی زندگی کی ہم فکر کریں. اور اسی طریقے سے جس دن اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو جمع کرے گا, اکٹھا کرے گا, اس دن کو جو ہے حشر کہا جاتا ہے. لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے, اکٹھا کرنا, سمیٹنا, یعنی جتنے ہم سے پہلے لوگ آئے ہیں اور ہمارے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے, مخلوقات آئیں گے, یہ تمام کے تمام محشر کے میدان میں اللہ رب العالمین جمع کرے گا. اس لیے اس کو حشر کہا جاتا ہے. اس لیے اس کو حشر کا میدان اور حشر کا دن کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یاد رکھیں, یہ جو آپ کو صرف جو ہے مثالیں یا چند جو ہے نکات آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں, قیامت کے معاملے میں اگر ہم بات کریں گے نا تو 1 مہینے تک بھی اگر مسلسل بات کریں گے تو بات ختم نہیں ہوگی. بس میں آپ کو اشارے دیتے جا رہا ہوں, آپ اس کو سمجھ کر کے آج ہماری زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیوں, ایک آدمی کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, جب سے انسان پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر کے جب موت کا وقت آتا ہے نا, موت کے وقت سے جتنی بھی اس کی زندگی میں پریشانیاں, آلام, مصیبتیں آئی ہیں, موت سے زیادہ وہ سخت نہیں ہے. موت اس سے زیادہ سخت ہے. پریشانیاں انسانی زندگی میں اس سے زیادہ سخت موت ہے. اور اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, موت کے بعد کے مراحل جو آئیں گے یہ موت سے زیادہ سخت ہوں گے. معلوم ہوا کہ 50,000 سال کے برابر ایک حشر کا دن جب جو ہے وہاں پر قائم کیا جائے گا. اور اس کے بعد ہم جو ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ذہن کھول لیں کہ موت کے بعد, موت سے پہلے جو زندگی میں پریشانیاں ہیں, ہم اسی کو بہت بڑی پریشانی اور واویلا کرتے ہیں. میرے زندگی میں یہ آیا, میرے زندگی میں وہ آیا, فلاں چلے گئے, اولاد چلے گئی, ماں چلے گئی, باپ چلے گیا, نقصان ہوا, یہ تمام کو پریشانی سمجھتے. میرے بھائیوں یاد رکھو, اس سے بڑھ کر کے جو ہے سب سے بڑی مصیبت اور جو ہے سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ موت ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے واضح کیا, موت سے بڑھ کر کے جو مراحل ہوں گے وہ قیامت, اس کے بعد موت کے بعد کے مراحل ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جو ہے قیامت کے جو حشر کے میدان میں لوگ رہیں گے, اس پریشانی کے عالم میں جو ہے آدمی اس کے پسینے کی لگام جو ہے منہ تک آئی ہوئی ہوگی. اور فرماتے ہیں, طبرانی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آدمی پسینہ اتنا آیا ہوگا, اگر آدمی اس پسینے میں کشتیاں چلانا چاہے گا تو آرام سے چلا سکتا ہے. یہ موت کے بعد کے مراحل کے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث غالباً مسلم شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن مسعود اس حدیث کی راوی ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کل قیامت کے دن جب جو ہے آدمی پسینے میں شرابو ہوگا اور مبتلا ہوگا اور پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی, ایسا آدمی جو ہے پریشانی جو ہے اس پسینے سے پریشان ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے گا. کیا دعا کرے گا؟ کیا دعا کرے گا؟ اے اللہ مجھے اس پسینے سے نجات دے دے, خواہ مجھے جہنم میں ہی داخل کر دے. کیا بات ہے نا میرے بھائیو. آج ہم معمولی سی چھوٹی چھوٹی جو ہے خواہشات پر اتنی بڑی مصیبت کو مولنے کے لیے تیار ہیں. نہیں میرے بھائیو, دھوکے میں نہ پڑے. دنیا یہ جو ہے شیطان ہم لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے, اور شیطان نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ آپ کو جو ہے گناہ میں مبتلا کرے گا, اللہ سے دور کرے گا, اور تمہیں جہنم تک لے جانے کی کوشش کرے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے, اے لوگوں تمہیں جو ہے انہو لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اللہ تمہارا دوست بننے کو تیار ہے. اللہ تم سے محبت کرتا ہے, اللہ
ظلم سے جی لگاتا ہے، ایسے رب کو چھوڑ کر کے ہم شیطان کو دوست بنا کر کے جو ہے دنیا میں زندگی کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں نہیں، یہ غلط زندگی ہے نا، لوگوں کو دھوکہ دینے میں اور دنیا کی جو ہے اس خواہشات میں جو ہے غیبتیں کرتے کرتے، چغلیاں کرتے کرتے اور ایک دوسرے کو جو ہے ظلم کرتے کرتے بڑا مزہ مل رہا ہے نا۔ شیطان مزے میں متاع کرے گا، ارے نوجوان، ارے مسلمان، تو کہاں جا رہا ہے تھوڑا سوچ، تو کس راہ پر چل رہا ہے تھوڑا سوچ۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے معاملے میں پورے واضح کر دیا، اور عقیدہ آخرت کو اگر تم نے میں نے مضبوط کر لیا تو شیطان ہم لوگوں کو جو ہے برائی کی جانب نہیں بھٹکائے گا، نہیں بھٹکائے گا، نہیں بھٹکائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی آیتیں ہم بار بار تلاوت کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پلسرات جہنم پر رکھ دی جائے گی، اللہ کا حکم ہوگا پلسرات سے گزرنے کا، تاریکی چھا جائے گی، اجالا۔ یہ پلسرات سے مراد میرے بھائیوں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ریدر کا ہائی وے جو ہے روڈ نہیں ہے۔ پلسرات سے مراد اس حدیث کے اندر ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا پلسرات کا راستہ۔ اور کہاں رکھے جائے گا؟ پل پر نہیں، اور نیچے اگر آپ گریں گے تو وہاں پر آپ سیدھے جو ہے باغات میں نہیں گریں گے اور پانی میں نہیں گریں گے، جہنم پر پل رکھی جائے گی، اور آپ جب جو ہے چلیں گے آپ کے گناہ وہاں پر۔ اس کی تشریح بہت لمبی ہے، بہرحال میں آپ کو اختصاراً میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمیوں کو لوگوں کو حکم ہوگا پلسرات سے گزرنے کا، میرے بھائیوں میں اور آپ کی تو دور کی بات، احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے کے پورے انبیاء بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں عافیت کی، اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما۔ کون؟ میں نے، آپ نے، میری اور آپ کی تو دور کی بات، انبیاء علیہ السلام بھی اس پلسرات کے معاملے میں جو ہے عافیت طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم عقیدہ آخرت کو مضبوط بناؤ، چھوڑو دنیا کی زندگی کو ختم کرو۔ ہم عیش و عشرت یہ چند لمحوں کا مسئلہ ہے، آج جہاں بھی دیکھو اختلافات کے مسائل اور انتشار کے مسائل، بھائی بھائی کے درمیان میں جو ہے یہ وراثت کے معاملے میں، اور بہن بیٹے کے جو ہے بھائی کے درمیان میں یہ وراثت کے مسئلے میں، باپ بیٹے کے درمیان میں یہ لڑائیوں جھگڑوں کے مسئلے میں، کیا ہم لوگوں کے پاس عقیدہ آخرت نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کو بھول گئے ہیں؟ کیا ہم ارکان ایمان کو نہیں جانتے؟ کیا ہم لوگوں کو اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس جواب دینے کا ہمارے پاس کوئی جو ہے ڈر ہی نہیں ہے؟ نکل چکا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے معاملے میں ڈریں اور یاد رکھیں کہ اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن بہت کٹھن ہے، بہت سخت ہے، اور اس معاملے میں اللہ رب العالمین جب جو ہے محشر کے میدان میں جب بیٹھے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کیا جواب دو گے اس مسئلے میں؟ اور دنیا کے اندر جو جبار متکبر لوگ جو تھے کہاں ہیں؟ اور لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، رب کہے گا آج تو میری بادشاہت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین اتنا غصے میں ہوں گے، فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ اتنا غصہ ہوئے تھے نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے۔ اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے سوالات کا؟ ذرا سوچو۔ جب جو ہے ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے یا جو ہے فیل ہو جاتا ہے، اس کے ٹیچرز کے پاس جو ہے جانے سے گھبراتا ہے، میں کیا جواب دوں میرے ٹیچرز کو، اور میں کیا جو ہے اس سوال جو ہے جب کریں گے، میں یہ دنیا کا ایگزام کے معاملے میں اس سے بڑا امتحان اللہ کے پاس جب دینا ہے، اللہ کے پاس آپ جو ہے کس طریقے سے دیں گے؟ قرآن مجید میں اس ہولناک گھڑی کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے یوں جو ہے نقشہ کھینچے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس روز آدمی اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی سے بھاگے گا، اور اس وقت اس کی یہ فکر ہوگی، اس کی یہ اپنے آپ کی جو ہے بچانے کی اور اپنے آپ کو جو ہے جہنم سے بچانے کی فکر ہوگی۔ اس کو یہ مصیبت لائق اس لیے اپنے جو ہے ماں باپ سے، بھائی سے، بہن سے، اولاد سے، بیوی سے اس لیے بھاگے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اس نے اپنے جو ہے ان کے حقوق ادا نہ کیا ہوگا، یا غفلت میں
زندگی کاٹا ہوگا یا غفلت میں زندگی گزارا ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے دوست کے کام نہیں آئے گا. کوئی جگری اس دنیا کے اندر جو ہے اپنے دوستوں کے معاملے. اور یود المجرم لیفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبہ، کہ اس معاملے میں اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مجرم آدمی ہوگا نا قیامت کے دن، مجرم آدمی چاہے گا، دل میں خواہش کرے گا یہ میری اولاد، میرے جو ہے میری بیوی اور میرے ماں باپ، دنیا بھر کے پورے لوگوں کو فدیے میں دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے گا، لیکن نہیں بچ سکے گا، نہیں ہوگا. خواہش کرنا اس وقت میں نہیں ہوگا میرے بھائیوں. اس لیے اللہ نے قیامت کے معاملے میں پورے قرآن مجید میں ذکر کیے. بہرحال میں آپ کے پاس اختصاراً ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے اس دنیا کے اندر جو شہید بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوتا ہے، ان لوگوں کے ذریعے سے جہنم بھڑکائی جائے گی. مالدار یہ فخر نہ کرے کہ جو ہے میں مال تو دے دیا ہوں، گناہ کر لیے تو کچھ نہیں ہوگا، صدقہ تو دے رہا ہوں. عالم یہ نہ کہے کہ بھئی میں تو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا رہا ہوں اور جتنے لوگ میری باتوں پر عمل کر رہے ہیں میرے لیے کافی ہے، میں چاہے جتنے بھی گناہ کروں میرے لیے جو ہے کافی ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو گناہ سے بچنی چاہیے، عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنی چاہیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ ہو کر کے حاضر ہوں گے. معاشر رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ اور بغیر کپڑوں کے، اور لوگ جب جمع ہوں گے کیا شرم محسوس نہیں ہوگی؟ اے عائشہ کیا بات کر رہی ہو آپ؟ جب وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ اپنے اعمال کی فکر ہوگی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. میرے بھائیوں، ایسے محشر کے میدان میں جو 50,000 سال کے برابر جو وہاں پر ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا، اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اے وہ لوگوں تمہارا محشر کے میدان میں اس وقت کیا حال ہوگا؟ صحابہ سے پوچھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال ہوگا اس معاملے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، عقیدہ آخرت کو مضبوط کرتے ہوئے، گناہ سے بچتے ہوئے، اور جو ہے سود، حرام خوری، رشوت خوری، ان تمام چیزوں سے ہٹتے ہوئے زندگی کو کاٹا، وہ آدمی کے لیے بڑی آسان زندگی ہے. اسی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب اللہ رب العالمین 50,000 سال کے برابر جب لوگوں کو ٹھہرا کریں گے تو 50,000 سال تک اللہ رب العالمین تمہارے جو ہے جانب نظر تک بھی نہیں کریں گے، ایسے ہی رکے رہنا ہے. یہ قیامت کا منظر ہے میرے بھائیوں، یہ قیامت کا معاملہ ہے. ہم لوگ دنیا میں پڑھ کر کے ایسے مناظر سے غافل ہو چکے ہیں، ایسی آیتوں کو ہم پڑھنا بھول گئے ہیں، ہم ایسی احادیث پر جو ہے تلاوت یا مطالعہ کرنا چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ دنیا ہم لوگوں کو مشغول کر چکی ہے، دنیا ہم لوگوں کو اچھی لگنے لگی ہے. یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو احساس نہیں ہو رہی. میرے بھائیوں، میدان حشر میں آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جو ہے جگہ میسر ہوگی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن اس میدان کو جو ہے چمڑے کی طرح کھینچے گا، اور کھینچنے کے بعد اس میدان میں پورے لوگوں کو، ہر آدمی کو 2 قدم بمشکل جو ہے وہاں پر قدم رکھنے کے لیے محشر کے میدان میں جگہ میسر ہوگی. میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، مجھے یہاں پر جو ہے کھڑے ہوئے میں 25 منٹ ہو رہا ہے اور میں یہاں سے وہاں، ادھر سے ادھر سے ادھر جو ہے پھر رہا ہوں کیونکہ میرے پیر درد کرنے لگ رہے ہیں. میرے بھائیو آپ اندازہ لگاؤ نا، اللہ کے پاس جب 2 قدم بمشکل جو ہے رکھنے کے لیے جب جگہ میسر ہوگی تو میری اور آپ کی جو ہے اگر گناہ کی زندگی کٹ گئی، مر گئے، اللہ نہ کرے اگر ہماری ایسی حالت میں گزر گئے تو اللہ کے پاس ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے. میرے بھائیو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مسئلہ، ایک مرتبہ جو ہے آئے اپنی بیوی کے پاس، کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا 1 درہم گھر پہ ہے؟ میرا من کر رہا ہے کہ انگور کھاؤ. تو آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، کیا 1 درہم بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے؟ اے میری بیوی سن لو، مجھے جو ہے یہ بات پسند ہے، میں اس تنگدستی میں، اس غربت میں، اس غریبی میں کٹ جانا پسند کرتا ہوں، لیکن جہنم کی آگ کو مجھے جو ہے گوارا نہیں.
جہنم کے آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے معاملے میں آتا ہے ایک مرتبہ جو ہے عشاء کے وقت میں جو ہے سورہ زلزال کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہیں پر بیٹھے ہوئے مقتدیوں نے جو ہے جس کو جانا تھا چلے گئے. صبح ہونے تک بھی امام ابو حنیفہ جو ہے مصلی پر بیٹھے ہوئے اور جو ہے کہہ رہے اے اللہ تیری ذات کیسی ذات ہے, ذرا برابر بھی اگر گناہ کرے تو اس کا بھی جو ہے برائی کا بدلہ ملے گا, نیکی کرے گا ذرا بھی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا. یہ تیری ذات کیسی ہے, تیری جو ہے کتنا خالق اور جو ہے مالک ہے, اور تیری جو ہے ذات پر کتنی قدرت رکھتی ہے. یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں اے اللہ تیرے غلام نعمان کو جو ہے اس عذاب سے بچا لینا. دعا کر رہے, دعا مانگ رہے. میرے بھائیوں, صحابہ کی زندگی میں جب عقیدہ آخرت داخل ہوا, عقیدہ آخرت آنے کے بعد یہ تمام لوگوں نے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے یوں تبدیل کیے, یوں بدلے کہ جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین کی طرح صحابہ کرام اسلام قبول کرنے کے بعد پورے کے پورے طور پر جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم جو ہے نیکیوں کو, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو یوں نہ چھوڑے کہ بھئی چھوٹی نیکی ہے ہم کیوں کریں, گناہ چھوٹے چھوٹے نیکی گناہ ہیں ہم کر لیں گے, یہ نہ کریں. یہ جو ہے غلط فہمی نہ آئے کہ ہمارے ذہنوں میں. میرے بھائیوں, چھوٹی چھوٹی نیکی یہ بڑی جو ہے نیکیوں کی شکل میں اللہ کے پاس ہمارے لیے جو ہے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے گناہ اس معاملے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے کہتے ہیں اے عائشہ دیکھو تم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر کے تم گناہ نہ کرنا, کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے سبب بن سکتے ہیں. اس لیے نیکیاں کر لو, خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے کیوں نہ ہو, تمہارے پاس نیکی کرنے کی طاقت ہے, نیکی کرنے کی فرصت مل رہی ہے. اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے سانسیں دی ہے, اللہ نے جوانی دی ہے, اللہ نے صحت دیا ہے, اللہ نے وقت دیا ہے. ان وقتوں میں عقیدہ آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ اعمال کر لو. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اعمال ایسے کریں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرما. ایسے اعمال کرنے کی فکر کریں جس طریقے سے میرے بھائیوں جب ہم لوگوں کو گناہ کرنے کا موقع آئے تو یہ سوچے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں عقیدہ آخرت آیا تو پوری اس کا جو ہے زندگی کو تبدیل کر لے. تو جب جو ہے حرمت شراب کے معاملے میں نازل ہوا, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ شراب پلا رہے. کون؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ شراب پلا رہے. حرمت شراب نازل ہوا تو نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادہ کو بھیجا, جاؤ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے, پورے مدینے میں جو ہے اعلان کر دو, مکہ میں اعلان کر دو. تو اعلان لگانے کے بعد یہ معاملہ ہنڈیاں توڑ دی گئی, ہنڈیاں توڑ دی گئی, اور جو ہے جو برتن تھے انڈیل دیے گئے. اور کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر آتا ہے جو ہے وہاں پر جو گڑھے تھے اس شراب ہنڈیلنے کے بعد گھڑوں کو جو ہے مکمل کر لیا گیا اور نالیوں کے اندر, پوری نالیوں کے اندر شراب بہنے لگا. اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے میرے پاس خالص شراب ہے, میں نے پیسہ لگایا ہوں, کیا میں اس کو فروخت کرنے کے بعد چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, اللہ نے شراب حرام کر دیا ہے, پھینکو شراب کو. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے ختم کر دی. اور ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم کی کفالت کرنے کے لیے یا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے مال کو لے کر کے شراب کے بزنس میں جو ہے لگایا ہوں, وہ شراب میرے پاس موجود ہے, کیا میں اس کی تجارت کر کے اس کا پیسہ لوٹا کر کے ختم کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بندے نہیں, جاؤ تم جا کر کے شراب پھینکو, یتیم کے پیسے کو میں ادا کروں گا. یہ صحابہ کی زندگی تھی. میرے بھائیوں آپ کے پاس سود کھانا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, لوگوں کے عیبوں پر جو ہے پردہ ڈالنا اللہ کے رسول نے حکم دیے, لوگوں کے اوپر جو ہے گناہ پر پردہ ڈالو اللہ کے رسول نے حکم دیا, لیکن پھر بھی ہم وہی کام کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی جو ہے اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, اس کی کیا فضیلت ہے معلوم؟ دشمنی کے اعتبار سے ہم غیبتیں کرتے ہیں, اس کے گناہ کے اوپر جو ہے اچھالتے, یا چھوٹا بھی گناہ کرتا ہے میرے بھائیو ہمارا دوست یا ہمارا دشمن اس کو عوام میں عام کر دیتے. جتنا لوگ جو ہے میڈیا عام نہیں کرتی, ایک دوسرے سے کان سے دکان بن جاتی ہے. میرے بھائیو ایسا نہ کرے, ایسا نہ کرے, یہ بہت غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن لوگ ایسے ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے, نہ شہداء ہوں گے, نہ جو ہے یہ صدیقین ہوں گے, لیکن نور کے ممبروں پر ہوں گے.
کہاں ہوں گے؟ انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر کے رشک کریں گے، کیا لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ نور کے ممبروں پر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ ایک دوسرے سے محبت کلام اللہ کے خاطر کرتے، بغیر نفع کے، بغیر جو ہے سوچ کے، بغیر فائدے کے ایک دوسرے سے جو ہے محبت کرتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے نور کے ممبروں پر فروکش کیا ہے، اور ان کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، ان کے اوپر کوئی جو ہے غم لائق نہیں ہوگا. ایسے لوگ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر لوگوں سے آپ محبت کرو، دل بڑا رکھو، دل کو جو ہے وسیع کرو، لوگوں کی محبت کو اس لیے جو ہے اجاگر کرو تاکہ میں لوگوں سے اس لیے محبت کروں تاکہ اللہ مجھ سے محبت کرے. اس محبت کی وجہ سے لوگ مجھے جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے اس کے گناہ کو میں اس گناہ سے دور کرا سکوں، یا جس برائی میں مبتلا ہے میں اس کو جو ہے دور کرا سکوں، یہ فکر لے کر کے کرے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی راوی ہے، فرماتے ہیں 3 باتیں میں ذکر کر کے اپنی جگہ ختم کروں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مومن سے دنیا کی پریشانی کو ختم کیا، دنیا کی پریشانی کو دور کیا، اللہ آخرت کی سب سے بڑی پریشانی کو دور کرے گا. ایک بات. اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تنگ دست کو مہلت دیا تو کل قیامت کے دن دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور تیسری بات، مجھے اور آپ کو جو آج کی جو ہے خطبہ جمعہ میں جو سمجھنا ہے، عقیدہ آخرت اگر میرا مضبوط ہے اور آپ کا مضبوط ہے تو سب سے زیادہ آج معاشرے میں اگر جو برائی پائی جا رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ ابھی جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا. تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پر، اس کی برائیوں پر پردہ ڈالے گا. اس کی لمبی بہت ساری احادیث ہیں، میرے اختصار میں آپ کی بات کہتا ہوں. میرے بھائیوں، لوگوں کی برائیاں نہ کرو، اس کی برائی اس کے ساتھ اس نے جو ہے اس کا جواب. اگر آپ میں طاقت ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس یہ قوت ہے کہ آپ اس کو جو ہے برائی سے روک سکتے ہیں تو روکو، یا اس کو ڈانٹنے کی اگر جو ہے آپ کے پاس طاقت ہے تو جو ہے ڈانٹو، یا یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو اور خاموش رہو. اس کی برائیوں کو عام نہ کرو. کسی نے جو ہے انجانے میں ایک مرتبہ بیڑی نے پی لیا تو آپ کو دیکھ لیا، ہو سکتا ہے اس نے اللہ کے پاس توبہ کیا ہوگا، آپ لوگوں کے پاس بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. کسی نے شراب پی لیا، اس نے توبہ کر لیا، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی. یہ بھی جو ہے عقیدہ آخرت ہمارا مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ان برائیوں میں مبتلا ہے. میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا جو ہے گناہ ہے، اس کی وجہ سے ہم جتنے بھی اعمال کرتے نا پورے اعمال بیکار، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم اعمال کر کے فائدہ نہیں. اس لیے ہم حقوق العباد میں ہم سوچ سمجھ کر کے قدم بڑھے، اور یہ جو ہے غیبتوں سے بچے اور عیبوں کو جو ہے واضح کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہم تمام کی زندگیوں میں عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم تمام کو گناہوں سے بچا اور ہم تمام کو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما جو نیکیاں اخلاص سے خالی نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اور ریا سے بچتے ہوئے ہم اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.